و بھارت کے درمیان، جس کی بات شاید اس حد تک نہیں کی جا رہی ہے، پانی کے حوالے سے ایک ایسا ملک، ایک ایسا دشمن جس کا ہمیں سامنے قوانین کو نہیں مانتا ہے، جو عالمی اداروں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا ہے۔ ہر انسان کو، جانور کو، درخت کو، پودے کو یا جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہر کسی کو ہوتی ہے، اور بغیر پانی کے وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ کہ جب انڈیا کے واٹر منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کو ہم ایک بوند پانی بھی نہیں جانے دیں گے، اور یہ کہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق میں جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ دریائے چناب کا 19 ایکڑ تقریباً پانی کا رخ موڑنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بولیوں کا سلسلہ جو جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے، تو اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو جو اگر ہم کانفلکٹس کی یا ڈسپیوٹس کی بات کریں تو یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے و بھارت کے درمیان، جس کی بات شاید اس حد تک نہیں کی جا رہی ہے، پانی کے حوالے سے ایک ایسا ملک، ایک ایسا دشمن جس کا ہمیں سامنے قوانین کو نہیں مانتا ہے، جو عالمی اداروں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا ہے۔ میں جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ دریائے چناب کا 19 ایکڑ تقریباً پانی کا رخ موڑنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بولیوں کا سلسلہ جو جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے، تو یہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان ہر لحاظ پر سفارتی سطح کے اوپر اقدامات کر رہا ہے، اداروں کی طرف سے فیصلے بھی آ رہے ہیں، انتباہ بھی پاکستان جاری کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ایٹ دی اینڈ عسکری پوائنٹ آف ویو، عسکری میدان کے اندر ہی جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ دیکھیے، انٹرنیشنل جو معاہدے ہوتے ہیں، خاص طور پر انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے سامنے ہے، وہ بڑی ڈیلیبریشن سے اور مہینوں کی مذاکرات اور بعد یہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کو فائنلائزیشن ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ بائنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ورلڈ بینک، ہمارا گارنٹی نے کئی دفعہ اپروچ بھی کیا ہے ورلڈ بینک کو کہ وہ ظاہر ہے یہ ہندوستان کی جو زیادتیاں ہیں، جو انفیئر انکروچمنٹ کہوں گا میں اس کو ایڈریس کرے۔ قسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ دنیا کے جتنے مانیٹری فنڈ ہیں یا کوئی اور انٹرنیشنل بڑی سپر پاورز ہیں، وہ اپنی انٹرسٹ بینیفٹس ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ کنیکٹڈ، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کے مائکروسکوپ کے ذریعے، اس سے ٹنل کے تھرو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھنا کہ اب اس طرح، حالانکہ ڈٹائی ہندوستان کی طرف سے بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل معاہدوں کی اگر اس کے خلاف کوئی ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے، جیسے ورلڈ بینک نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، تو اس کو وہ اس کو کہتے ہیں خاطر میں، یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے۔ عسکری میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ دیکھیے عسکری بڑا آسان ہوتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا، اس طرح کی چیزوں کو جو ڈیم بنتے ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہیں obviously۔ کسی سٹیج پر اگر ہمارا پانی روکا گیا ہندوستان نے، تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ صرف ون ٹائم نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم میں ہماری گروتھ ہے، ایگریکلچر ہے، اکانومی ہے، بلکہ آنے والی نسلیں ہیں، ان کی ایک گروتھ یا ویل بینگ رک جاتی ہے۔ تو ملٹری بتاؤں ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن کیپیبلٹی وائز اگر آپ صرف پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پاک فضائیہ کی خاص طور پر کیپیبلٹی ایسی کوئی ہے، پانی انٹینشلی روکا گیا اور کسی صورت ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایسے پروجیکٹس کو ٹیک آن۔ لیکن میں اسی سانس میں آخری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمیں بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن دریاؤں کا اویلیبل بھی ہے، 30 سے 78 سالوں میں اس کا بھی صحیح سٹوریج کا انتظام نہیں کیا۔ ہمارے واٹ ایور انٹرسٹ ہے، ہمارے پروونسز کے درمیان اختلافات ہیں، کہیں زیادہ ہندوستان میں آپ کو کسی صوبے کی طرف سے آواز نہیں آتی، آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے، اگر ہندوستان ہمارا پانی زیادہ کھول دیتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہندوستان کا قصور ہے، اگر ہندوستان ہمارا پانی روک لیتا ہے تو ہم قحط کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہندوستان پہ اتنی ڈپینڈنسی رکھنے کی بجائے اپنے آلٹرنیٹس بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہماری ہر انسان کو، جانور کو، درخت کو، پودے کو یا جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہر کسی کو ہوتی ہے، اور بغیر پانی کے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، نہیں اگا سکتے۔ یعنی آپ کی اگر ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے تو وہ اس کے لیے پانی ایک بنیادی جز ہے، ایک اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو جو اگر ہم کانفلکٹس کی یا ڈسپیوٹس کی بات کریں تو یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے، 4-5 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، چھوٹے کلیشز تو خیر شاید بہت زیادہ ہوں، مختلف ایک دوسرے کے اوپر الیگیشنز بھی لگائے جاتے ہیں، دوسرے کو جسے کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم بھی دیا جاتا ہے، لیکن ایشو جس چیز کا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مئی 2025 کے بعد یہ معاملہ بڑا سنگین صورت اختیار کر رہا، بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس وقت ڈیفنس منسٹر آف انڈیا راجناتھ سنگھ صاحب سے پانی کے حوالے سے بیان سنا، وہاں مودی کے سے ہم نے پانی کے حوالے سے بیان سنا، پھر پاکستان سے بلاول نے جواب دیا کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ابھی ریسنٹلی سی آر پٹیل ہیں، واٹر منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ دو بوند پانی، یعنی 2 گھونٹ پانی پاکستان کو ہم نہیں دیں گے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ابھی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خارجہ آصف ویسے تو بڑی چیزیں ان کے حصے میں آ رہی، اور خاص طور پہ بھی کچھ عرصے سے تو بہت ہی عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کشمیریوں کے بارے میں الٹی سیدھی بات، کسی اور کے بارے میں، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کبھی کس کے حوالے سے، کبھی کس کے حوالے سے۔ لیکن ابھی جو انہوں نے دیا ہے، ایک انٹرویو دیا ہے پاکستانی ٹی وی کو، وہاں پر انہوں نے جو پانی کی بندش ہے اس حوالے سے بات کی۔ سوچیں تو جس وقت پہلگام ہوا، اس کے بعد سے لے کر انڈیا نے کہا کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ون سائیڈڈ اس کو سسپینڈ کر دیا، ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم اپنے حساب سے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق جو ریورز ہیں
اس پہ جو ہم کرنا چاہیں گے ہم کریں. خیر کچھ لوگوں نے کہا یار یہ ویسے ہی مطلب یہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ انڈیا کیسے پانی بند کر سکتا ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. باتیں ہوتی کیونکہ پاکستان میں میں مطلب مختلف سیکٹرز کو کور کرتا ہوں, تو جو سیکٹر جس میں روڈ نے بننا ہے, کسی موٹر وے نے بننا ہے, کسی ڈیم نے بننا ہے اور ایسا پروجیکٹ ہے, اس کا پہلے بھی کوئی بہت حوصلہ افزا کام نہیں ہوتا تھا, لیکن پھر بھی آج سے پہلے کچھ بہتر طریقے سے جو بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے وہ تیزی سے اس پہ کام ہوتا تھا اور وہ کمپلیٹ ہو جاتے تھے. بات نہیں کرتا سندھ کے پروجیکٹ پہ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے, بلوچستان پہ بہت ہوتی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ملتا جلتا رجحان ہے, خیر ایسا نہیں ہے, پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ جلدی ہو جاتی ہیں. کشمیر گلگت بلتستان بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. لیکن ایک چیز تو بالکل کہ یہاں پر کیونکہ ہمارے ہاں سرکار کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں, ان کے اپنی خرچیوں کے لیے سب پیسہ ہے. بیوروکریسی کو پتہ نہیں 800 لیٹر فری پیٹرول, اور بھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ گھر کی گاڑیوں کے لیے بھی ان کو پیٹرول فری دے تو ان کو سہولت ہو. بے شک پاکستانی عوام رول رہی ہے, چیخ رہی ہے, ذلیل ہو رہی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا PIA کہ جب انڈیا کے واٹر منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کو ہم ایک بوند پانی بھی نہیں جانے دیں گے, اور یہ کہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا ہے. اچھا, جب سے انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے اور اس کے بعد سے جیسے جیسے انڈیا سے بیان بازی ہوئی ہے یا وہاں سے یہ اطلاعات آن کے حصے کے پانی کو روکنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے یا پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ظاہر کے اس حوالے سے خدشات بڑھے ہیں اور ہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی جوابی بیانات دیکھ رہے ہیں یا ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس دیکھ رہے ہیں. تو اقوام متحدہ میں بھی کئی جو بیانات پاکستان کے مندوب نے دیے ہیں اس میں پانی کے ایشو کو اجاگر کیا گیا ہے. جو سینئر لیول پہ پاکستان کی وزراء کی طرف سے یا ایون پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آئے اس میں یہ کہا گیا یہ تو ایکٹ آف وار شمار ہوگا, چونکہ اگر آپ ہمارے حصے کے پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہماری لائیولی ہوڈز کو خطرے میں, یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اس سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے, اس میں کوئی ایگزٹ کلاز ہے ہی نہیں. تو یہ باتیں پہلے سے ہو رہی تھی. اب اسی پس منظر میں اس سیمینار کا انعقاد. اچھا, اس سیمینار میں جو مین باتیں ہوئی اس میں ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ انڈس واٹر ویز کے کوئی 17 پروجیکٹس شروع کر رہا ہے یا اس پہ کام کر رہا ہے, اور یہ کہ ان پروجیکٹس کے ذریعے سے انڈیا کے پاس وہ ٹولز آئیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ہائیڈرو ہیجمنی قائم کر سکتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک بڑی اہم بیان, یہ بھی ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ظاہر ایک ذمہ دارانہ عہدے پہ فائز ہیں, وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا کے پاس. ہیلو دوستو, جے ہند, آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. جب سے پاکستان اور بھارت کا آپریشن سندور میں یدھ ہوا تھا اور بھارت نے جب سے پانی انڈس واٹر ٹریٹی کو رد کیا تب سے پاکستان پانی کے لیے ترسنے لگا ہے, اور وہاں کے جو خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہیں اناپ تناپ بیان دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پہ وار پانی روکے گا تو ہم اس پہ وار کر دیں گے, ڈیم توڑ دیں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے. ایسے ٹولز دستیاب ہو جائیں گے کہ وہ اپنی واٹر ہیجمنی کے. اچھا, اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی اپنے ایڈریس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جی یہ جو ہے شیئرڈ ریسورسز جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوآپریٹو مینجمنٹ ہو ایگریڈ فریم ورک کے اندر جو ہے وہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے. خاص طور پہ جب ٹرانس باؤنڈری دریا ہوتے ہیں, کسی ایک ملک کے اندر کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے, وہاں نکلتی ہیں, وہ دریا بنتی ہیں, کسی دوسرے ملک میں فلو کرتی ہیں,